आमीन। थैंक यू पास्टर जी इस बाबरकत दुआ के लिए। अब अजीजों, वक्त आन पहुंचा है कि हम खुदावन की जिंदा आवाज को सुने। तो मैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ खुदावन के बेटे पास्टर नथानियल को दावत दूंगी कि वो आए, कलाम की वो सच्चाइयां जो खुदावन ने आज उन्हें दे रखी हैं वो हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू पास्टर जी। मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में उसके खून से दुल्हे लोगों की खिदमत में इस खाकसार का सलाम पहुंचे। खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं कि उसने हम सबको इस दुनिया से नाम बनाम चुना, इस लायक बनाया कि हम उसकी इबादत कर सके, उसकी महिमा गा सके और उसके कलाम की बातों को सुने और उससे तौफीक मांगे कि हमें तौफीक दे कि हम उस पे अमल पैरा हो जाए। की सारी प्रस्तश के लिए जो खुदावंद के नाम की मदा सराई में जिन्होंने अपने नजराना अकीदत को पेश किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने रब के जलाल के लिए अपना मुंह खोला। इसी तरह शुक्रगुजार हूं पास्टर सरवर का, जिन्होंने इस खाकसार के लिए और खुदा के कलाम की गवाही के लिए दुआए खैर की। और शुक्रगुजार हूं सिस्टर महरीन का, जो आज खुदावंद के तख्त की निजामत किए हुए। मेरे अजीजों, आज हम कलाम की उन बातों को सीखने की कोशिश करेंगे जो हमें एक शुक्रगुजारी के सीगे में ले आती हैं, यानी खुदा की बरकत, उसकी नेमतें जो तरह तरह से वो हमें अनायत करता है, जिंदगी बख्शता है, सांसें दी हैं, और उन अच्छी चीजों से जो उसने हमारे लिए रख छोड़ी हैं कि हम अपने ईमान के अकीदे से उन नेमतों को पाते हुए उसका शुक्र बजा लाए। ये क्या ही हमारे लिए बरकत का बायस है कि गुजरे साल हमने हर उस नेमत को पाया जो हमने उससे चाही। हम में कोई ऐसी लियाकत नहीं है जो हमने ये नया साल देखा, लेकिन मैं लेकिन का जो सवालिया निशान है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा आज, कि लेकिन खुदावंद हमारे साथ था कि हमने ये 2026 देखा, और ये क्या हमारे लिए रवा ना होगा कि हम गुजरे साल की जो बरकत हमने पाई हैं उनका शुक्र बजा लाएं। क्योंकि कलाम कहता है कि हर वक्त उसका शुक्र कर। अगर मैं जबूरों की तरफ देखता हूं तो जबूर 103, जबूर 136, जबूर 100, ये सब खुदावंद के जलाल की उन नेमतों की शुक्रगुजारी की अक्कासी करते हैं जो हम रोजमर्रा अपनी जिंदगी को में पाते हैं। तो क्या ये रवा ना होगा कि हम दिल से उसका शुक्र करें? वो आनस माल का गीत भी है ना, दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए।
کہ وہ ہم میں اپنی اس وفاداری کو لاتے ہوئے جو خدا نے ازل سے لے کر آج تک اس محبت کے ذریعے جو محبت کا پیکر ہے اس وفا کو ہمارے ساتھ نبھایا اور اپنے قول کو آج بھی پورا کرتا ہے جو اس نے متی 28 میں کہا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. تو ہم جب وہ یہ اپنی ہر اس بات میں وفاداری کے ساتھ ہمارے ساتھ اپنے ان قولوں کو پورا کرتا ہے جو اس نے کہے تو کیا یہ ہمیں واجب نہ ہوگا کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں. آج انہی باتوں کو ہم سب مل کر خدا کے کلام سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک مسیحی ایماندار کو کیا یہ واجب نہ ہوگا کہ ہم ہر بات میں اس کی شکر گزاری کریں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہمیشہ اس کی شکر گزاری کریں، ہر چھوٹی چھوٹی برکت کے لیے، اس نعمت کے لیے کہ باپ تیرا شکر ہو کہ تو ہمارے ساتھ ہے. حسب روایت میں پاسٹر لطیف سے گزارش کروں گا کہ حوالہ جات میں پڑھنے میں میری رہنمائی کیجئے گا. آج کلام اللہ میں دیکھیں گے رسول اعظم پالوس رسول کا پہلا خط تھسلونیکیوں کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت ہے. ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. کلام کے پڑھے اور سمجھے برکت ہو. آمین. آمین آمین آمین. پاسٹر جی خداوند آپ کو ڈھیروں برکات سے نوازے. بہت ہی عمدہ آیت، ایسی آیت جو ہماری جانوں کو تسکین دیتے ہوئے ایک سبق دیتی ہے اور کہتی ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. ہر ایک بات. وہ کیا بات ہے جس کے لیے ہم اس کی شکر گزاری کریں؟ سب سے پہلے ہم صبح سویرے جب اٹھتے ہیں، ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم شکر کریں گے. شکر ہے خداوند تو نے ایک نیا دن مجھے نصیب کیا. شکر ہے خداوند کہ میں زندوں کی زمین پر موجود ہوں. شکر ہے خداوند کہ تو نے مجھے میٹھی نیند سے سیر کیا اور آج کا دن میرے لیے مبارک ہے. ہر اس نعمت کا جب ہم زمین پر اپنے پاؤں رکھتے ہیں، جب ہم اپنے بیڈ سے نیچے پاؤں رکھتے ہیں تو شکر کریں کہ میں نے اس دھرتی پر پاؤں رکھے جو اس نے میرے لیے مہیا کی. ہر ایک بات، ہر ایک کام، کیا یہ میرے لیے ضروری نہ ہوگا کہ میں اس کی نعمتوں کی تعریف کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لوں کہ باپ تیرا شکر ہو کہ میں نے پرندوں کا چہچہانا سنا، سورج کی کرنوں کی لو کو محسوس کیا. مجھے اس کی نعمتوں کی تعریف کرنا ہے.
اگر میں زبور 103 کو دیکھتا ہوں تو وہاں پہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ وہ کہتا ہے کدی بھی نہ بولو، کدی بھی نہ بول اودی بخششانو، تو کہہ اے میری جان مبارک خدا ہے، مجھے کبھی بھی فراموش نہیں کرنا جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ کیا یہ ضروری نہ ہوگا کہ میں ایک ادنا انسان جس کو اس نے اپنی شبیہ پہ بناتے ہوئے اپنا سانس دیا، اپنا روح دیتے ہوئے مجھے جیتی جان بنایا، اور میں ہی اپنی میں گم ہوتے ہوئے اپنے رب سے پرے ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا حقیر انسان ہوں، لیکن مجھے اس نے اپنی نعمتوں سے آسودگی دیتے ہوئے انسان کا رتبہ دیا، اور مجھے ان نعمتوں سے آسودگی دی جن کو میں پانے کے لیے تگودو میں رہتا ہوں۔ ہزاروں کروڑوں ہم سے بہت سارے اچھے لوگ تھے جو گزرے سال اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن خداوند کی محبت، خداوند کا دلار، اس کی شفقت، اس کا ترس، اس کی رحمتیں ہی ہیں کہ ہم نے یہ نیا سال دیکھا۔ میں آپ کے سامنے وہ ہماری سسٹر رانیہ ہیں، ان کے نانا کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ 31 دسمبر کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اس بندے نے اسی سال کے آخر میں اس جہان کو چھوڑ دیا، کیونکہ خدا کی مرضی اس کے لیے ایسی ہی تھی۔ اور یہ خدا ہی کی مرضی ہے کہ ہم نے یہ نیا سال دیکھ لیا۔ خدا کا بندہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہر بات میں، ہر کام میں، کلام میں جو ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ مہلت دی کہ میں کلام کر سکتا ہوں، کام کر سکتا ہوں، اور انہی برکات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پاسٹر جی پڑھیے گا رسول اعظم پالوس رسول کا خط کلسیوں کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 17 آیت۔ اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ آمین۔ آمین آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ پاسٹر جی، خدا آپ کو برکت دے۔ کیا کہتا ہے جی وہ؟ کلام ہو یا کام، یعنی
ہماری بات چیت ہو کسی سے، یا ہم کسی کام کو سر انجام دیں، منہ سے، ہاتھوں سے، جو کچھ ہم کہتے ہیں یا ہم کرتے ہیں، وہ سب خداوند یسوع کے نام سے۔ اگر میں نے کوئی کام کرنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ خداوند تیرا شکر کہ تو نے مجھے یہ توفیق بخش دی، تو نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، اور جس برکات کو تو نے مجھے بخشا، انہی کی وجہ سے میں نے اس کام کو سر انجام دے دیا، اس قول کو پورا کیا جو تو نے مجھے کرنے کی توفیق دی۔ میں آپ کے سامنے ایک مثل رکھتا ہوں جو لوکا 17 باب میں مرقوم ہے۔ لوکا 17 باب میں آقا کے سامنے کچھ کوڑی آتے ہیں، 10 کوڑی، جن کو آقا ان کی درخواست پر ان کو چنگا کرتے، اور وہ اس سے کہتے ہیں، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ یعنی اس کو بلند آواز سے، نہ کہ دھیمی آواز سے، بلند آواز سے اس کو پکارتے اور کہتے، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم فرما۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، جاؤ، جا کر اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ، اور وہ جب اس عمل کو جو اس نے ان کو کرنے کے لیے کہا تھا، وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ کیا ہوا؟ 10 میں ایک، جب اس نے دیکھا کہ میں تو شفا پا گیا ہوں، تو وہ کیا کیا؟ اس نے بلند آواز سے، جیسے اس نے درخواست کی تھی ویسے ہی بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا، اور منہ کے بل گر کر اس کے پاؤں میں اپنے سر کو رکھتے ہوئے اس کا شکر بجا لایا کہ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں نے چنگائی پائی۔ اور آگے چل کر اس کی ذات کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ سامری تھا، جن کو یہودی لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یسوع نے اس کو دیکھ کر بڑا تعجب کیا کہ کیا 10 کے 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ تو 9 کہاں ہے؟ میرے عزیزوں، ہمیں ان 9 کو اپنے آپ میں نہیں لانا، ہمیں وہ ایک کو اپنی سیکھ میں، اپنی زندگی میں عملی جامہ دیتے ہوئے اس کا شکر کرنا۔ ہمیں
क्या करना है? 9+1 10 नहीं बनना, बल्कि 1+9 10 बनना है। एक जो शुक्र बुझा लाया, उसकी आज यहां पे जब भी हम कलाम पढ़ेंगे उस बात को पाएंगे कि वो सामरी था। और जब हमें 9 को मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? एक शिकवा। सबने बरकत पाई, लेकिन शुक्रगुजार एक बना। मेरे अजीजों, हमें उस एक की तरह हमेशा अपने दिल में अपने रब के डर और खौफ को अपनी जिंदगियों में रखना है, ताकि हम हमेशा उसके उन चुने हुए लोगों में जगह पालें, जिनको वो खुद ये कहे, आओ मेरे बाप के बरगजीदा लोगों, उस मिराज को लो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई। जब हम उसके साथ अकीदत से, मोहब्बत से उसकी बरकत का शुक्र बजा लाएंगे, तो यकीनन वो हमारे साथ जुड़ा रहेगा। क्यों जुड़ा रहेगा? क्योंकि हम उसके लोग हैं और उसकी इबादत करते हैं, उसके ऊपर अपना ईमान रखते हैं, और ईमान ही की पहचान शुक्रगुजारी के मानी रखती है। और शुक्रगुजारी एक मसीही जिंदगी के ईमान की बुनियाद है कि हम उसका दिल से शुक्र करते हैं। और ना शुक्रा इंसान खुदा से दूरी में रहता, क्योंकि उसका तवक्कल, उसका अकीदा उस पुख्तगी में नहीं होता जो हम अपने आप में महसूस करते हैं, क्योंकि हम उसके खून से धुले हुए लोग हैं। अगर मैं जबूर 136 को देखता हूं, हर आयत में हमें शुक्रगुजारी का सबक मिलता है। हर आयत में वो कहता है, जो जो भी अजायब उसमें मरकूम है, दुनिया बनाई, मिस्र से रहाई, मिस्र में उसने जब मिस्रियों के पलोठों को मारा, बहरा कुलजम को 2 हिस्सों में किया, पहाड़ों को उखाड़ दिया, बियाबान में मन खिलाया, हर उस बात का उस जबूर में हमें सबक मिलता है कि हमें हर बात में उसका शुक्र करना चाहिए कि वो हमारे साथ है। मैं आपके सामने खुदा की उस मर्जी को रखता हूं जो उसने वादे की सरजमीन को पूरा करने से पहले अपने लोगों के साथ शुक्रगुजारी के बारे में
جو सबक दिया कि तू उन बातों को भूल ना जाना जो मैंने तेरे साथ की। तूने अपने दिल की हर उस बात को, तंगी को, परेशानी को, दुखों को, तकलीफों को जो तूने मिस्र में बर्दाश्त की, वो मेरे सामने रखी, और मैंने तेरी उन बातों को निभाते हुए तुझे उस जिल्लत भरी जिंदगी से निकाला, और तुझे रहाई दी, और उस वादे की सरजमीन को तुझे दे दिया। लेकिन तू क्या करना? मेरा शुक्र करना, क्योंकि तू मेरी आंख की पुतली, तू मेरी बरगजीदा कौम, जिनसे मैं प्यार करता। तुम वो वादे के चुने हुए लोग हो, जिनको मैंने हमेशा अपने दिल के करीब समझा। वो उनके लिए भी एक नसीहत के तौर पर शुक्र करने की तलकीन करता है। पास्टर जी पढ़िएगा इस्तिस्ना, उसका 8 बाब और उसकी 10वीं आयत। इस्तिस्ना उसका 8 बाब और उसकी 10वीं आयत। जी मेरी आवाज आ रही? और मेरा माइक बंद हो गया था सर। और तू खाएगा और शेर होगा, और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है, उसका शुक्र बजा लाएगा। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। कहता है कि तू खाएगा हर उस अच्छी खुराक से, शेर होगा। फिर क्या कहता है? पर तू अपने खुदा का शुक्र करना। क्यों ये कहता है? हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी परवाह करता है। इसीलिए उसने कहा कि तू खाएगा और शेर होगा। उसने ये नहीं कहा कि तू खाएगा और तुझको कोई कमी वाक़या होगी। मेरे अजीजों, नहीं। खुदा जब देता है तो फ्याजी के साथ देता है। खुदा जब देता है तो आपको इतना दे देता है कि आपके पास रखने की जगह कम पड़ती है। अगर मैं ज़बूर में देखता हूं तो शुक्रगुजारी मुझे एक चाबी की शक्ल में मिलती है। वो कहता है शुक्रगुजारी एक चाबी है जो उसके दरवाजों को खोलती है। जब हम शुक्रगुजारी से लबरेज दिल उसके सामने उंडेलते हैं तो वो हमारी हालत जार को
دیکھتے ہوئے اپنی بارگاہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ فریسی اور ایک گنہگار شخص دونوں خدا کی ہیکل میں آتے ہیں۔ فریسی اپنی خوبیاں اس کو گنواتا ہے، میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، قربانی دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اور وہ گنہگار شخص چھاتی پیٹ پیٹ کے اس سے کہتا ہے، خداوند میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ تیرے گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے اندر آؤں، مجھ گنہگار کو قبول فرما۔ ہم میں کوئی لیاقت نہیں ہے عزیزو، لیکن لیاقت اس وقت ہوتی ہے جب ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ یسوع ہی خداوند ہے، اور پاک کلام اس ہمارے اقرار کی خوبی ہمیں اس طرح بیان کرتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں باپ کے فرزند بننے کا حق بخش دیا، اور جب ہم فرزند ہیں تو کیا ہے؟ وارث بھی ہے، یسوع کی میراث کے وارث، اسی لیے ہم انمول بنتے ہیں۔ ہم میں یسوع کی خوبی آ جاتی ہے، اور یسوع خود شکر گزاری کی سیکھ ہمیں دیتا ہے۔ روٹی توڑتے وقت اس نے شکر گزاری کی، لازر کو زندہ کرتے ہوئے اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، دعا میں شکر گزاری کی۔ تو کیوں نہ ہم اس کا شکر بجا لائیں؟ کیوں؟ ہمارا خدا ہے، ہمارا رب ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے میں، ہمارے دکھ سکھ میں شریک۔ میرے عزیزو، ہمیں اس کے ساتھ اپنی وفاداری کو نبھانا ہے۔ ہاں، بنی اسرائیل قوم جس کو وہ آپ خود اپنی برگزیدہ قوم کہتا ہے، اس کی وہ پرواہ کرتا ہے، لیکن ہم سبوں کی کچھ زیادہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم تو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ کہتا ہے نا، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ ہم کچھ زیادہ ہیں، ہمیں ان زیادہ میں رہنا ہے، نہ کہ ان لوگوں کی طرح وہ اس کی قوم تو کہلاتے ہیں لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے۔ ہم زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے، ہمارا رب ہے، ہماری حاجتوں کو پورا کرنے میں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے میں، ہماری خوشیوں کو دبالا کرنے میں ہمیشہ ہمارے ساتھ شریک رہتا ہے۔ تو کیوں نہ میں اور آپ سب مل کر اس کا شکر بجا لائیں۔
کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو ہمارے ساتھ ہے، تیرا شکر ہو کہ تو ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، تیرا شکر ہو کہ تو ہمیں سنبھالتا ہے ہر ایک بات میں، ہر ایک کام میں، ہر ایک کلام میں، جس طرح پولس نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمیشہ اس کا شکر بجا لائیں اور اس کی برکات کو پاتے ہوئے لوگوں میں چرچا کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری کریں۔ خداوند ہم سب کو اس بات کو پورا کرنے کی توفیق دے اور اس کلام کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیتے ہوئے ہمیشہ دل سے اس یقین کامل سے کہ جب میں اس کا شکر کروں تو میری برکات کو بڑھائے اور میں اس کے ساتھ اس کی محبت میں ہمیشہ جڑا رہوں۔ آمین آمین آمین۔ خدا ہم سب کو بڑی برکت دے جی۔